اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ تک صوفیہ اکرام کی علمی معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں، اور خاص کر کے اپنے دادا پیر حضرت مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کی معلومات آپ تک پہنچاتے ہیں۔ جو چیزیں آپ نے کبھی کہیں سے سنی نہیں ہوتی ہیں وہ ہم آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو ابھی تک جو ہمارے موضوع چل رہے تھے وہ علم پر اور تعظیم پر چل رہے تھے، اور انشاءاللہ آگے بھی علم پر بات ہوتی رہے گی۔ پر کل جو ہم نے ویڈیو بنایا تھا آپ تک پہنچایا تھا کہ دادا حضور کا روحانیت کا معاملہ، کہ ان کے پاس آنے کے بعد تمام جسمانی مریض والے اور تمامی عصبی مریض والے ٹھیک ہو جایا کرتے تھے، کیسا بھی معاملہ ہو۔ تو کل ہم نے آپ کو ایک کوڑی کا معاملہ بتایا تھا کہ کس طریقے سے کوڑی آپ کے لعاب دہن سے ٹھیک ہو گیا۔ آج ہم بتائیں گے، کیونکہ واقعہ بہت لمبا ہے اس لیے ہم اس میں نام وغیرہ نہیں بتائیں گے، صرف صفحہ نمبر بتا دیں گے کہ کس طریقے سے مردے کو زندہ کیا گیا۔ تو صفحہ نمبر ہے 250 اور 251 سیرت فخر العارفین۔ تو آپ کے ایک مرید تھے جو کہ ڈپٹی کلیکٹر ہوا کرتے تھے، تو ان کا ایک ملازم تھا جو آپ کے ساتھ ہر وقت رہتا تھا، آپ کا خدمتگار۔ تو جب دادا حضور کی بارگاہ میں ایک بار وہ حاضر ہوئے، اور وہ موقع ایک ایسا موقع تھا کہ جب وہاں پر عرس چل رہا تھا، اور اس عرس کے موقع پر کافی بھیڑ بھاڑ تھی، ہزاروں کا مجمع تھا۔ اسی مجمع میں کافی پیر فقیر بھی آئے ہوئے تھے، اور وہاں درگاہ میں ایک مرید تھے جو کہ مجذوب ہو گئے تھے۔ مجذوب وہ ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے اپنا تعلق ختم کر لیتے ہیں، اور ختم کرنے کے بعد وہ ایک دیوانگی ان پہ طاری ہو جاتی ہے۔ تو ایسے ہی ایک شخص سے ان کے ملازم کا سامنا ہو گیا جو کہ مجذوب تھے، اور ان مجذوب کو اللہ بہتر جانے کہ ان کو کیا سمجھ میں آیا، اور ان مجذوب نے اس لڑکے سے کہا کہ پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اس لڑکا حیران اور پریشان رہ گیا، کیونکہ اس نے ایسا کبھی کچھ دیکھا نہیں تھا، کبھی اس کا ایسا کوئی سامنا نہیں ہوا تھا مجذوب لوگوں سے۔ تو وہ خاموش رہا۔ اس پر مجذوب نے اس سے دوبارہ پھر کہا کہ کہو لا الہ الا اللہ۔ اس لڑکے نے پھر خاموشی اختیار کر لی۔ اس کی اس خاموشی اختیار کرنے پر مجذوب کو کچھ غصہ آیا، اور ان مجذوب کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی۔ اس لکڑی سے ان مجذوب نے اس لڑکے کے سر پر وار کر دیے۔ ان وار کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان وار کے زب سے، اس لکڑی کی زب سے عالم یہ ہوا کہ اس لڑکے کے دماغ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اس کا سر پھٹ گیا، اور وہ 2 حصوں میں ہو گیا۔ کچھ دیر اس لڑکے نے سانسیں لی، اور کچھ دیر سانسیں لینے کے بعد وہ لڑکا مردہ ہو گیا، ختم ہو گیا۔ یہ دیکھ کر کے جو مجمع تھا، جو محفل تھی، اس میں ایک زلزلہ طاری ہو گیا، اور ایک بھگدڑ کا ماحول ہو گیا۔ لوگ ادھر ادھر باتیں کرنے لگے، بھاگ دوڑ کرنے لگے، ایک زلزلہ طاری ہو گیا۔ اور کچھ دیر کے بعد ان مجذوب کچھ سمجھ میں آیا، اور جب ان کے کچھ سمجھ میں آیا تو وہ سیدھے گئے اور دادا مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروں پر گر پڑے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اور بھی کافی لوگ گئے جنہوں نے دادا حضور کو یہ پورا ماجرا بیان کیا کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو دادا حضور نے اپنی آنکھیں کچھ لمحات کے لیے بند کی، اور لمحات کے لیے بند کرنے کے بعد کچھ لمحات کے بعد اپنی آنکھوں کو کھولا، کھولنے کے بعد کہا کہ اس لڑکے کے سر کو جوڑو اور ایک پٹی باندھو۔ پٹی باندھنے کے بعد اس لڑکے کو ایک اندھیرے کمرے میں بند کر دو، انشاءاللہ اللہ اسے زندہ کر دے گا۔ تو لوگوں نے فوراً بھاگ کر کے گئے، اور ایک کپڑے سے اس کے سر کو اکٹھا کر کے باندھا جو 2 ٹکڑوں میں ہو چکا تھا۔ اور باندھنے کے بعد اس لڑکے کو لے جا کر کے ایک اندھیرے کمرے میں، ایک حجرے میں بند کر دیا، لٹا دیا، اور دروازے کھڑکیاں سب بند کر دیے۔ کوئی ایسا امکان نہیں رکھا جو اس میں روشنی جا سکے۔ اس کے بعد سب لوگ باہر کھڑے ہو گئے کہ خدا کی قدرت کو دیکھا جائے کہ اللہ کیا جلوہ دکھاتا ہے اپنا۔
اور ہمارے پیر و مرشد کی دعا کیا کرامت دکھاتی ہے۔ اور آپ دادا حضور نے دعا کی، کچھ دیر گزری اور کچھ دیر گزرنے کے بعد دیکھا کہ اس کمرے سے چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگی۔ لوگ دوڑ کر کے پھر وہاں گئے اور کمرے کو کھولا۔ کھولنے کے بعد دیکھا تو وہ لڑکا چیخ پکار رہا تھا، لوگوں کو آوازیں دے رہا تھا۔ اس کو لوگ باہر نکال کر کے لائے اور دیکھا تو وہ لڑکا بالکل صحیح تندرست ہو چکا تھا، یعنی کہ جس کے سر پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو چکے تھے، وہی لڑکا اللہ کے کرم سے، اللہ کی قدرت سے اور ہمارے دادا پیر مولوی عبدالحی شاہ چڑگامی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا سے زندہ ہو گیا۔ اور صرف زندہ ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے جو سر تھا اس سر پر کوئی چوٹ بھی نہیں رہی، اس کی وہ چوٹ بھی ختم ہو گئی۔ تو ایک وہ شخص کہ جو شخص مر چکا ہو، اور دوسری بات یہ کہ وہ شخص کہ جس کے سر کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہوں اور کچھ ہی دیر کے اندر اندھیرے کمرے میں اس کے سر کے 2 ٹکڑے جڑ جانا اور اس کا زندہ ہو جانا، یہ ایک ولی کی دعا کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ کرنے والی ذات تو خدا کی ذات ہے، لیکن دعا کا اثر یہ ایک ولی کا اثر ہے، ایک صوفیہ اکرام کا اثر ہے۔ تو اس طریقے سے بہت سے معاملات ہیں جو کہ ہم آپ کو بتائیں گے، بیماری کے مسائل سے اور اثرات کے مسائل سے اور تمام چیزوں سے کہ دادا حضور کی بارگاہ میں کیسے کیسے لوگ آئے اور کیسے کیسے لوگ ٹھیک ہوئے۔ انشاءاللہ اسی کے ساتھ ہم آپ سے جو ہمیشہ گزارش کرتے ہیں وہی گزارش آج بھی کریں گے کہ آپ لوگ صوفیہ اکرام کی کتابوں کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور اپنے پیر سے سمجھیں، اور جو لوگ مرید نہیں ہیں وہ کہیں سے مرید ہوں اور جانیں کہ صوفیت کیا ہے، ولایت کیا ہے۔ اور ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل یووا صوفی مشن سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو اس کے لیے بھی آپ ہمیں کمنٹ میں بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔